السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر کامل قسط نمبر 19۔ سیڑھیاں اب بھی اس طرح تاریک تھی، مگر اس بار وہ جس ذہنی حالت میں تھا اسے کسی دیوار، کسی سہارے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اندھا دھند تاریک سیڑھیوں سے نیچے بھاگا اور بری طرح گرا۔ اگر سیڑھیاں سیدھی ہوتی تو وہ سیدھا نیچے جا گرتا، مگر سیڑھیوں کی گولائی نے اسے بچا لیا تھا۔ وہ اندھیرے میں ایک بار پھر اٹھا۔ گھٹنوں اور ٹخنوں میں اٹھنے والی ٹیسوں سے بے پرواہ اس نے دوبارہ اسی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد لگائی جانے والی چھلانگ نے اسے پھر زمین بوس کیا تھا۔ اس بار اس کا سر بھی دیوار سے ٹکرایا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی، شاید سیڑھیوں سے گرنے کے بعد نیچے والی سیڑھیوں پر آ گیا تھا۔ سامنے گلی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نکل آیا، مگر آگے نہیں جا سکا۔ چند قدم آگے چل کر اس گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اسے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ سر کو تھامتے ہوئے بے اختیار اسے ابکائی آئی۔ وہ چبوترے پر بیٹھے بیٹھے جھک گیا۔ وہ ابکائیاں کرتے ہوئے بھی اسی طرح سے رو رہا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے لوگوں کے لیے یہ سین نیا نہیں تھا۔ یہاں بہت سے شرابی اور نشئی ضرورت سے زیادہ نشہ استعمال کرنے کے بعد یہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ صرف سالار کا لباس اور حلیہ تھا جو اسے کچھ مہذب دکھا رہا تھا، اور اس کے آنسو اور واویلا کسی طوائف کی بے وفائی کا نتیجہ تھا شاید۔ طوائف کا کوٹھا کسی کو راس نہیں آتا۔ گزرنے والے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس بازار میں حال احوال جاننے کا رواج نہیں تھا۔ عاقب نیچے نہیں آیا تھا۔ آتا تو شاید سالار کے پاس رک جاتا۔ امامہ ہاشم وہاں نہیں تھی۔ صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ اتنا بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ کیسی اذیت سے اسے بچا لیا گیا تھا۔ تکلیف دے کر اسے آگہی نہیں دی گئی، صرف تکلیف کا احساس دے کر اسے آگہی سے شناسا کر دیا گیا تھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر وہ اس حالت میں جا پہنچا تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ لیتا تو اس پر کیا گزرتی۔ اسے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف۔ وہ کس قدر طاقتور تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کس قدر مہربان تھا، کیا نہیں کرتا تھا۔ انسان کو انسان رکھنا اسے آتا تھا، کبھی غضب سے، کبھی احسان سے۔ وہ اسے اس کے دائرے میں ہی رکھتا تھا۔ اسے کبھی اپنی زندگی کے اس سیاہ باب پر اتنا پچھتاوا، اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ کیوں 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 آتا تھا میں یہاں پر؟ کیوں خریدتا تھا میں ان عورتوں کو؟ کیوں گناہ کا احساس میرے اندر نہیں جاگتا تھا؟ وہ چبوترے پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بلک رہا تھا۔ اور اب جب میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں تو اب کیوں یہ تکلیف، یہ چبھن ہو رہی ہے مجھے؟ میں جانتا ہوں مجھے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے، مگر یہ سب حساب یہاں اس طرح نہ لے۔ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اسے کبھی بازار میں نہ پھینک۔ وہ روتے ہوئے رکا۔ کون سا انکشاف کہاں ہو رہا تھا؟ محبت۔ وہ گلی سے گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بڑبڑایا، کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی لہر اس کے سر سے پیروں تک گزری تھی۔ کیا یہ تقریب صرف اس لیے ہو رہی ہے مجھے کہ میں اس کے چہرے پر سائے لہرائے تھے؟ کیا وہ میرا پچھتاوا نہیں ہے؟ کچھ اور ہے؟ اسے لگا وہ وہاں سے کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ تو یہ پچھتاوا نہیں، محبت ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ اسے اپنا جسم ریت کا بنا ہوا لگا۔ اس عورت کی تلاش میں اٹھتے میرے قدموں میں لرزش اس لیے تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے دل کے اندر کہیں بہت اونچی جگہ رکھا تھا، وہاں جہاں خود میں بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ چیک میٹ۔ 150 پلس آئی کیو لیول کا وہ مرد منہ کے بل زمین پر گرایا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کون سا زخم تھا جو وہاں بیٹھا ہرا ہو رہا تھا؟ کون سی تکلیف تھی جو سانس لینے نہیں دے رہی تھی؟ آئینے نے اسے کہا برہنہ کیا تھا
اسے کیا یاد تھا، کیا لیا تھا؟ وہ اٹھ کر وہاں سے چلنے لگا، اس طرح بلک بلک کر روتے ہوئے۔ اسے خود پر قابو نہیں تھا، اسے پاس سے گزرنے والوں کی نظروں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے وجود سے کبھی زندگی میں اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا اس کی زندگی کا سب سے سیاہ باب تھا، ایسا سیاہ باب جسے وہ کھروچ کر اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی سال پہلے وہاں گزاری گئی راتیں اب بلاؤں کی طرح اسے گھیرے ہوئے تھی، اور وہ ان سے فرار حاصل کر نہیں پا رہا تھا۔ اور اب جس خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا وہ تو اگر امامہ اس بازار میں آ گئی ہوتی تو صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی مگر کوئی اور۔ اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی، مائگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بیٹھ گیا تھا، گاڑیوں کے ہارن اور لائٹس نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا تھا۔ کسی نے ہلکا سا خہخہا لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری آواز نے جواباً کچھ کہا۔ سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے، مزمحل تھکن زدہ مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے ایک کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا، پھر دونوں اس کی طرف چلے آئے۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھلا رکھنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپتھپایا۔ کیسے ہو اب سالار؟ سالار نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی و ذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن، اس نے کہا۔ دوسرا ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا، احساس جرم، پچھتاوا، عاقب، صنوبر، امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سالار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ؟ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سالار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنے اور گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا، وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا بلکہ مریضوں کے لیے مخصوص لباس میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے بے اختیار کراہ کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ سپرینڈ اینکل، دونوں گھٹنوں اور کاف پر کچھ خراشیں اور سوجن مگر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازو اور کوہنیوں پر بھی کچھ بروزز، خوش قسمتی سے پھر بھی کوئی فریکچر نہیں۔ سر کی بائیں پچھلے حصے میں چھوٹا سا کٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ مگر سٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہوا ہے تو یہ تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے کرتے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ مائگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کر رہا تھا اور تمہارے بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت
فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں قریبی ہاسپٹل لے جائے۔ وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلرز دیے، اس لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے کرتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی تھی، یوں جیسے فرقان اسے کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم مجھے دوبارہ، سالار نے اسے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن آمیز انداز میں رکا، آنکھیں بند کی جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ ہاں، کوئی ٹرینکولائز دے دو، میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، سالار نے بیزاری سے کہا۔ مائگرین اور میں فٹ پاتھ پر گر پڑا۔ گرنے سے چوٹیں لگ گئی۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تم بس مجھے کچھ دے دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والوں کو، سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، اطلاع مت کرنا، میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں؟ تم نے کہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہو۔ 2-4 دن آرام کرو، یہیں رہو لاہور میں، پھر چلے جانا۔ اچھا، پھر تم پاپا کو یا ممی کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چند بل آ گئے۔ اچھا، اور کچھ؟ ٹرینکولائز۔ فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے پاس؟ فائدہ؟ میں تو ابھی سو جاؤں گا، تم جاؤ، جب میں اٹھوں گا تو تمہیں کال کروں گا۔ اس نے بازو کے ساتھ اپنی آنکھیں ڈھانپ لی۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ بہت اب نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں، مگر ٹرینکولائز چاہیے تو پہلے تو تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ سالار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھ جس وقت کھلی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی ٹانگوں سے کمبل پرے ہٹا کر اس نے لیٹے لیٹے بائیں ٹخنے اور گھٹنے میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگوں کو سکیڑ لیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھورتا رہا، پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا، وہ ہوٹل آ کر اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ عجیب انسان ہو تم سالار، فرقان اسے دیکھتے ہی ناراضگی سے بولنے لگا۔ یوں کسی کو بتائے بغیر سمیر کے کلینک سے چلے آئے، مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے موبائل کو بھی آف کر رکھا ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ لنگڑاتا ہوا ایک بار پھر اپنے بیگ کے پاس آ گیا جس میں وہ اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ فرقان بیگ دیکھ کر چونکا۔ ہاں، سالار نے ایک لفظی جواب دیا۔ کہاں؟ سالار نے بیگ کی زپ بند کر دی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد۔ فرقان اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سالار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر؟ کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فرقان نے حیرانی سے پوچھا۔ فلائٹ ہے میری، پیرس کی۔ ہاں، 4 دن بعد ہے تمہاری فلائٹ، ابھی جا کر کیا کرو گے؟ فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے وہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے بیڈ پر بیٹھا پلکیں جھپکائے بغیر
چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ فرقان سائیکولوجسٹ نہیں تھا، پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں کو پڑھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ سالار کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سرد مہری تھی، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو، اسے اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ ڈپریس تھا، فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے جا رہا تھا، فرقان یہ جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر کیا پریشانی ہے سالار؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار نے توقف کیا، پھر کھندے جھٹکے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر؟ سالار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو مجھے مائگرین ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے مجھے۔ میں ڈاکٹر ہوں سالار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائگرین کو کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا، یہ سب کچھ مائگرین کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو تم بچاؤ، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سالار نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے؟ سالار پل کے جھپک نہیں سکا۔ فرقان کہاں جا پہنچا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا اس نے نہیں کیوں نہیں کہا تھا۔ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر چپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے، شادی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ؟ سالار اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی تھی؟ فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں، پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ سالار کے پاس آگے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بس؟ بس کیا؟ سالار اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی لکیر پر پھیرتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اس طرح لکیر کو چھیتے ہوئے بہت دیر تک خاموش رہا، بہت دیر۔ پھر اس نے کہا، امامہ ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کو دھیڑوں کے حساب سے تحفے کیوں دیا کرتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا، سالار اور امامہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا تھا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوئی تھی، وہ کبھی امامہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور وہ خود اس سے بات کرتا تو اسے نام کے بغیر مخاطب کرتا رہتا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ محسوس ہوا تھا، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن اب امامہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اب رک رک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں اسے اپنے اور امامہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان دم سادھے سن رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو دیر تک فرقان بھی کچھ نہیں بول سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور کہے، کوئی نصیحت۔ تم اسے بھول جاؤ، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے اور محفوظ ہے، ضروری نہیں اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہی ہوا ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا، تم نے اس کی مدد کی جس حد تک تو تم کر سکتے تھے، پچھتاؤ سے اپنے آپ کو نکال لو، اللہ مدد کرتا ہے۔ تمہارے بعد ہو سکتا اسے تم سے بہتر کوئی اور مل گیا ہو، تم کیوں اس طرح کے وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ جو کچھ تم نے مجھے جلال کے بارے میں بتایا ہے، میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں امامہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے نہ آتے، کوشش کرتے نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق نہ دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً تم اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو
اللہ تمہیں معاف کر دے گا کیونکہ تم پچھتا رہے ہو۔ تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آ رہے ہو، یہ کافی ہے۔ مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ سالار کی خاموشی سے اسے امید بندھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپر نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا تھا، اسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیت کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا جس قسم کی کیفیت کا شکار وہ اس بار ہوا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کے وقت ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اس نے اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت دور تک پھیلے ہوئے اس خطے میں کہیں امامہ ہاشم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ اگر وہاں رہتا تو کبھی کہیں کسی وقت کسی روپ میں وہ اسے نظر آ جاتی، اسے مل جاتی، یا کوئی ایسا شخص اسے مل جاتا جو اس سے واقف ہوتا۔ لیکن وہ اب جہاں جا رہا تھا اس زمین پر امامہ ہاشم کہیں نہیں تھی۔ کوئی اتفاق بھی ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے لیے امکان کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں کتنی بار امکان کو چھوڑ کر جاتا رہے گا؟ 10 منٹ کے بعد پانی سے ٹرینکولائز کو نگلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہو پائے گا۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین کبھی نہیں آ سکے گی۔ 7ویں منزل پر اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا، وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ کہاں؟ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک کیا، لاؤنج میں پڑے ٹی وی کو آن کیا۔ CNN پر نیوز بلیٹن آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتار کر دور پھینک دیے، پھر ریموٹ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ چینل بدلتا رہا۔ ایک چینل سے گونجتی آواز نے اسے روک لیا۔ ایک غیر معروف سا گلوکار کوئی غزل گا رہا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگے جاں سے لاکھ قریب سہی۔ اس نے ریموٹ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ گلوکار کی آواز بہت خوبصورت تھی، یا پھر شاید وہ اس کے جذبات کو الفاظ دے رہا تھا۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہمیں سہی۔ شاعری، کلاسیکل میوزک، پرانی فلمیں، انسٹرومنٹل میوزک، اسے ان تمام چیزوں کی ورت کا اندازہ پچھلے کچھ سالوں میں ہی ہونا شروع ہوا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں نے اس کے موسیقی کے انتخاب کو بہت اعلیٰ کر دیا تھا، اور اردو غزلیں سننے کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی۔ اسے ہمیشہ وہی یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی، پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی، اور وہ محبت کو پچھتاوا سمجھتا رہا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی۔ سالار ایک دم صوفے سے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف چلا گیا۔ 7ویں منزل پر کھڑے وہ رات کو روشنیوں کی اوٹ میں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب وحشت تھی جو باہر تھی، عجیب عالم تھا جو اندر تھا۔ وہ جو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی۔ وہاں کھڑے کھڑے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی۔ میں اور کبھی کسی لڑکی سے محبت کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھ اور بڑی، اندر آوازوں کی بازگشت۔
اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکایا، پھر چند لمحوں کے بعد دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا ایک اور دورہ، وہ باہر نظر آنے والی ٹمٹماتی روشنیاں بھی اب بجھی لگی تھی۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تھی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ سالار سکندر نے مڑ کر اس کی اسکرین کو دیکھا۔ گلوکار لہک لہک کر بار بار آخری شعر دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلتا ہوا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ سینٹرل ٹیبل پر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ اسے دیکھنے لگی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ گلوکار کا مختار دہرا رہا تھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ استعفے کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کے حصار سے باہر آ رہا تھا، کوئی توڑ ہو رہا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ آگے کی کہانی کنٹینیو کیجیے گا قسط نمبر 20 میں۔ جزاک اللہ۔